بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ آج پاکستان کے حوالے سے دو بہت اچھی خبریں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو کچھ سپریم کورٹ کی جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ذرا سب سے پہلے اچھی خبر یہ ہے کہ جو عمران ریاض ہیں، ہمارے جرنلسٹ اور ہمارے ایک آزادی چاہنے والے اور مانگنے والے، جو مجاہد کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے میڈیا میں سے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ موم بتی والی این جی اوز اور موم بتی والا میڈیا جو ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، تو ان کو غائب ہوئے اب یہ دوسرا مہینہ ہے، ان کو اغوا ہوئے اب یہ دوسرا مہینہ ہو گیا ہے۔ 2 مہینے بہت لمبا عرصہ ہے۔ آج ایک ڈیولپمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملٹری ٹرائل کورٹس کے حوالے سے کیس چل رہا تھا، اس کے اندر ہوئی ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے جو ملزم ہے اس کا کھرا پکڑا گیا۔ کھرا کس طرح سے پکڑا گیا میں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ شناخت ہو گیا کہ اصل ملزم کون ہے، جس کو جواب دہی کرنی ہے اب کہ وہ عمران ریاض کو عدالت میں پیش کرے۔ یہ آپ ایک لسٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹارنی جنرل کے ذریعے سے گورنمنٹ نے بھیجی ہے۔ اس لسٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو ملٹری ٹرائل کے لیے آرمی کی کسٹڈی میں جو لوگ دیے گئے ہیں، اگرچہ وہ انلیگل آرڈر ہے جو پاس کیے ہیں جن عدالتوں نے بھی کیے ہوئے ہیں کہ حوالے کر دیا، ویسے ہی نہ کوئی سنا، نہ آرٹیکل 10A کا کوئی خیال رکھا، اور نہ دوسری جو صورتحال تھی اس وقت درپیش اس کے اوپر کوئی ایک طرف سے ایک خط آیا، دوسری طرف سے ملزم بھجوا دیے گئے۔ جس طرح کوئی پیکٹ ہے جس کو بھیجنا ہے، یہ انسان نہیں ہے، اس کے انسانی حقوق نہیں ہے، بنیادی حقوق نہیں ہے، ملک میں آئین نہیں ہے، اور کرمنل جسٹس سسٹم نہیں ہے، اور ڈسپنسیشن آف کرمنل جسٹس کے تقاضے بھی کوئی نہیں ہے۔ چلیے وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، میں اس پہ آپ سے بات کروں گا پھر کبھی۔ لیکن جو عمران ریاض کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا گیا، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران ریاض ہمارے پاس یعنی فوج کے پاس نہیں ہے۔ تو فوج کے جب پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے 3 مسلح افواج کے ادارے ہیں اور 2 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان سب کے پاس نہیں ہے۔ اب باقی کون رہ جاتا ہے؟ باقی وہ آئی جی رہ جاتا ہے پنجاب کا، جس نے عدالت میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیس کے کسی ٹارچر سیل میں ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ڈیل بنا کے یہ رکھتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے کہیں پہ بند رکھا گیا۔ اللہ کرے، ہم پریزمپشن یہ ہے جس کے اوپر ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ عمران ریاض حیات ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر دے، اور آپ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھیں، آپ جہاں کوئی ہے۔ یہ ایک اس میں سے نکلی ہے، آج کی پروسیڈنگز میں سے یہ نکلا ہے کہ اب کھرا پکڑا گیا ہے، اس لیے جو لاہور ہائی کورٹ ہے جہاں بھی یہ کیس پینڈنگ ہے، اس کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ جن کے طرف وہ اشارے کر رہا تھا آئی جی، ان کے پاس ان کا جواب آ گیا ہے کہ ہمارے پاس تو ملزم موجود نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری اچھی خبر کی طرف۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک مشہور ترین ہفتہ وار میگزین ہے، اور یہ ڈچ زبان میں اس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ اس آرٹیکل کے اندر جو عمران خان ہے وہ دا لائن آف لاہور اس کو قرار دیا گیا ہے۔ میں آرٹیکل وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ کے شعر کے بارے میں، پاکستان کے شعر کے بارے میں، اور عالم اسلام کے شعر کے بارے میں، اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں جن کے پاس اس وقت مین ان اتھارٹی جن کو کہا جا سکتا ہے، جن کے پاس بدقسمتی کے ساتھ پاور کے سارے مراکز ہیں۔ دوسرا یہ کہ جن کے پاس پاور کے سارے مراکز ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں تھا سوائے ٹیکنیکلٹیز کے، اور ٹیکنیکلٹی نمبر 1 اور 2 یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، نہیں یہ 102 لوگ ہیں یا 190 لوگ ہیں یا صرف 90 لوگ ہیں، تو اس لیے ان کا ملٹری ٹرائل ہونے سے کوئی اثر نہیں ہوگا کسی چیز کا۔ بیسیکلی جو پتہ وہاں گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ دوسری سائڈ کی کونسل اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے، لیکن یہ مجھے پتہ یہ ہے کہ جو 184(3) میں جو پبلک انٹرسٹ، لارجر پبلک انٹرسٹ کا کیس ہوتا ہے، انڈیویجول کیس نہیں سنا جاتا، تو اس لیے یہ لارجر پبلک انٹرسٹ کا اسینشلی کیس ہے 100% میری کاغذوں میں۔ تو اس طرف آج جو پروسیڈنگ ہے وہ گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آج مکمل کر لیے ہیں، جو جواد خواجہ صاحب کے وکیل تھے انہوں نے مکمل کر دیے اپنے آرگیومنٹس تقریباً سارے مکمل ہو گئے۔ آج چونکہ فرائیڈے ہے اس لیے 2 دن کی درمیان میں چھٹی آ گئی ہے، تو منڈے کے اوپر کیس گیا۔ ہوپ فلی اس کو بہت لٹکانا نہیں چاہیے، میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ بہت اہم کیس ہے، اور ایک دن کسی کی اگر غیر قانونی حراست ہے تو اس کا جواب دے رکھتا ہے قانون صاحب کو، اس لیے اس کو فوری طور پہ مقدمے کو ہوپ
is that the Supreme Court will decide it forthwith. अच्छा, अब एक जो अजीबो गरीब किस्म की दो खबरें वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो इमरान खान के हवाले से जो खबर है, स्विट्ज़रलैंड के मशहूर तरीन जो हफ्तावार मैगज़ीन है उसने आर्टिकल शाया किया है, और उसने अपने आर्टिकल में डच ज़ुबान में लिखा है द लायन ऑफ लाहौर। वो डटा हुआ है अपनी जगह, और वो जितने भी प्रोपेगेंडे थे, फिर ये हो जाएगा एक तूफ़ान आया हुआ है फेक न्यूज़ का, एक तूफ़ान आया हुआ है फेक वीडियोज़ का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर लिखा हुआ होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्डिंग गिर गई, नीचे पता लगता है मच्छर मरने की खबर थी। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट कर रही है। और उसके साथ ही जो इंडिया है वहाँ पे यहाँ के कुछ जो जाली उनको बना के मुख्तलिफ, तो उनके बारे उनसे जो मैसेजेस करवाए गए, वो इंडिया की मीडिया उनका बहुत मजाक उड़ा रहा है। आप देख लीजिएगा, मैं किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता उसका नाम लेके। तो पाकिस्तान वो दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ एक तरफ मुकदमा चल रहा है, और जो चोर हैं सारे के सारे, जिनके खिलाफ अरबों रुपए खरबों रुपए चोरी के मुकदमात हैं, वो चोर अदालतों को सजा देने का सोच रहे हैं। वो कहते हैं अगर अदालत ने ये फैसला दिया तो चोर मिल के उसको ये सजा दे देंगे। अच्छा, सजा बेसिकली मिल रही है पाकिस्तान के अवाम को, और बेसिकली मिल रही है पाकिस्तान की रियासत को। कैसे मिल रही है, ये अगली खबर है जो मैंने कहा था एक बुरी भी है। वो ये है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है एक इदारा, बड़ा इदारा है, और दुनिया सारी की मन जो जितनी भी नेशंस हैं उनका वो रखा जाता है वहाँ पे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, सारा का सारा उनका ताल्लुक होता है, और वहाँ उनको रखा जाता है और बुलाया जाता है। तो वहाँ पे जो एक रिपोर्ट पेश हुई है 2023 की, 2023 की रिपोर्ट है, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसको कहते हैं, कि आबादी के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है, मुआशी तौर पे कैसा सलूक होता है, उनके इंसानी हुकूक का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। तो 146 ममालिक हैं। ज़रा गैस कीजिए कि पाकिस्तान का नंबर क्या आया होगा। आप जो ये इस रिपोर्ट है, ये मंजर आम पे आ गई है, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। 146 ममालिक में से हमारा नंबर है 142, यानी 142वां नंबर, वहाँ तक हमें गिरा दिया गया। पाकिस्तान से नीचे कौन है? आप हैरान होंगे सुन के कि पाकिस्तान के नीचे कौन है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ ईरान है, अलजायर है, चाड है और अफगानिस्तान है। हमारी ये जो दर्जा बंदी है, ये पाकिस्तान में क्या क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने कहा। एक तो तालीम मुनासिब नहीं है, दूसरा सेहत के मुनासिब सहूलतियात नहीं है, तीसरा मुआशी शराकत दारी है, यानी जिनकी मैशत है, जिनका ख़जाना है। आप वो देखें कि वो जो थप्पड़ मार रहा है रिपोर्टेडली एक रिपोर्टर को, जो पूछता है कि क्या हो रहा है, तो उसको कहता है तुम्हारे जैसे लोग पाकिस्तान में रहते हैं। शर्म करो, बेगैरती की कोई इंतहा होती है, तकब्बुर की कोई इंतहा होती है। तुम फिरौन बने हुए हो, फिरौन के तुम हवलदार बने हुए हो। टाइम आएगा तो तुम भागोगे, तुम तो वाकई जिस तरह पहले तुम्हारा खानदान और तुम्हारे बड़े सारे भाग के लंदन दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। और उसके साथ ही सियासी तौर पर बाइख्तियार पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, हुकूक नहीं है। पाकिस्तान इस हवाले से बदनाम कर दिया गया है इन 13 महीनों के अंदर। और 9 मई के वाक़यात की अगर मिसाल आप ले लें तो अदालत उज़्मा, अदालत आलिया और कोई भी फोरम उस पर कोई नहीं बताया जाता कि दुरुस्त नंबर कौन किधर कैद है। आज जो रिपोर्ट दी गई है उसमें एक ख़ास बात ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कही है अटॉर्नी जनरल ने, कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं और जर्नलिस्ट हैं वो आर्मी की कस्टडी में नहीं हैं, तो फिर शहबाज शरीफ की कस्टडी में होंगे, फिर इसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की वो कस्टडी में होंगे, फिर वो आईजीज़ की कस्टडी में होंगे। केपी की बात करेंगे अगर, तो वहाँ सीएम जो है वो बेचारा ऐसे मस्कीन आदमी है हमारा, और वहाँ पे बैठा हुआ है जो असली वारदातिया है आइन का, वो वहाँ पे गवर्नर है। इनकी कस्टडी में, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनसे तफ्तीश करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए जो गायब होने वाले बंदे कहाँ हैं। खुश रहिए, कल फिर आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।